اعظم مشتاق صاحب کا کہ انہوں نے مجھے کہا بہت اصرار کے ساتھ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ پروفیسر مشتاق صاحب کو کے پیروں کو چھونے کا مجھے پھر موقع ملا، اور میں کبھی بھی یہ موقع مس نہیں کرتا اپنے تمام استادوں سے جب بھی ملتا ہوں۔ میں مشتاق صاحب نے یہ کہا تھا، اعظم مشتاق صاحب نے، کہ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں اور 10 منٹ میں آپ نے میڈیکل کے علاوہ کوئی اور بات کرنی ہے۔ تو ابھی میں رستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ میں آپ سے کیا بات کروں، تو مجھے یاد آیا کہ آج کل یہ واٹس ایپ کا دور ہے اور بہت ساری باتیں جو دنیا میں ہوتی ہیں وہ سب تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑی سٹڈی ہارورڈ یونیورسٹی میں ہوئی ریسنٹلی کیا ابھی بھی چل رہی ہے اور پچھلے 70-75 سال سے چل رہی ہے۔ اس میں انہوں نے ہارورڈ کے جو ٹاپ گریجویٹس تھے ان سب کو لانگیٹیوڈنلی فالو کیا، اور 70-75 سال ہو گئے ہیں وہ سٹڈی چل رہی ہے۔ اس میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے، 2-3 تو امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے، کچھ آسٹروناٹس بنے، کچھ سائنٹسٹ بنے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کنوکٹ ہوئے اور جیلوں میں بھی رہے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے خودکشیاں کی، اور کچھ لوگ تھے جو آرٹسٹ بنے۔ تو ان سب کی لائف کو انہوں نے اسٹڈی کر کے یہ دیکھا کہ ان میں سے خوش کون تھا اور کون ناخوش تھا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس ساری اسٹڈی کے نتیجے میں جو سینس آف ویل بینگ ہے اور ہیپینس ہے اور جو ایک مطمئن زندگی ہے، اس کا جب کرائیٹیریا دیکھا گیا تو اس میں ایک چیز کامن تھی، اور وہ کامن چیز پیسہ نہیں تھی، وہ عہدہ نہیں تھا، وہ ڈگری نہیں تھی، وہ تعلیم نہیں تھی، وہ بچوں کی تعداد نہیں تھی، وہ بچوں کی سکسیس نہیں تھی۔ وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے اپنے رشتے نبھائے اور جن کے اندر ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی ایبلٹی تھی، وہ لوگ بہت خوش رہے۔ جو رشتوں کو بنا سکے، رشتوں کو نبھا سکے، رشتوں کے سلسلے میں کوئی کانفلکٹ آ جائے تو اس کو برداشت کر سکے، تو وہ لوگ تھے کہ جو کہ زندگی میں اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آئی ایم شیور کہ آپ دنیا کے کچھ حصوں میں ہوں گے، کوئی پاکستان کے مختلف جگہوں پر ہوں گے، مگر آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ایک میچور آدمی کی ویل بینگ کی نشانی ہے کہ اس کے رشتے کتنے مضبوط ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات جو میں آپ مختصر بتانا چاہتا ہوں اسی ضمن کے اندر، کہ اور کیا کیا ہمیں لٹریچر کیا کہتا ہے کہ اگر انسان مطمئن ہے تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ایک انسان کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک انسان جو چلتا ہوا آ رہا ہے ہمارے سامنے، اس کے اندر بنیادی طور پر 4 ڈائمنشنز ہیں۔ اس کی ایک ڈائمنشن اس کی فزیکل ڈائمنشن ہے، اور اس کو میئر کیا جا سکتا ہے PQ سے، which is physical quotient، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی باڈی کتنی صحت مند ہے۔ دوسری چیز ہے IQ، جس سے اس کے انٹلیکچوئل کوشنٹ کو میئر کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر ریزننگ کتنی ہے، پرابلم سالونگ کتنی ہے، ذہانت کتنی ہے، علم کتنا ہے۔ اور اس کا جو تیسرا ڈائمنشن ہے وہ ہے EQ، یعنی اس کا ایموشنل کوشنٹ، وہ جذباتی طور پر کتنا بیلنسڈ ہے اور وہ کیسے لوگوں کے ساتھ ایموشنلی انٹریکٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کا چوتھا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے SQ، جسے کہتے ہیں اسپرچول کوشنٹ، کہ بنیادی طور پر اگر ہم مذہب کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس سے مراد تو اسپرچویلٹی ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک طرف ہٹا کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہائر پرپس کے لیے کر رہے ہیں کہ کسی چھوٹے پرپس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میں اگلے 5-7 منٹ میں آپ ان 4 ڈائمنشنز میں کیا چیز ہو تو ہم کامیاب انسان ہیں اور مطمئن انسان ہیں، وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اینڈ آئی پرومس دیٹ آئی ول ناٹ ٹیک مور دین 5-7 منٹس فار دیٹ۔ دیکھیے، صحت کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بنیادی ہے، اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ نماز کو بھی نہیں انجوائے کر سکتے، اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے اپنی پڑھائی کو بھی نہیں کر سکتے، اپنی نیند کو بھی نہیں کر سکتے، اپنے ریلیشنز کو بھی نہیں کر سکتے انجوائے۔ تو PQ کو بہتر کرنے کے لیے بنیادی طور پر لٹریچر یہ کہتا ہے کہ آپ کو 4 چیزیں چاہیے۔ نمبر 1، آپ کیا کھاتے ہیں۔ تو اپنے کھانے کے جیسے پیٹرول گاڑی میں اگر صحیح ڈلے گا تو گاڑی ٹھیک چلے گی، اگر وہ ڈیزل سے چلنے والی گاڑی ہے آپ اس میں پیٹرول ڈال دیں گے تو گاڑی بیٹھ جائے گی۔ اس طرح ہماری باڈی میں کیا خوراک اندر جاتی ہے، اس کو ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، سارے آپ میڈیکل پروفیشن کے ہیں، ہم اکثر ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، اکثر وہ چیزیں کھاتے ہیں جو کھانے والی نہیں ہوتی، اور اکثر بے ٹائم پر کھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر ڈیٹیل میں کروں گا، میں صرف ٹچ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم اندر کھا رہے ہیں وہ پراپر پیٹرول ہے کہ نہیں۔
नंबर 2, अहम चीज डेली एक्सरसाइज। जैसे जैसे हमारी उम्र ज्यादा होती जाती है वैसे हमारी बॉडी को डेली वर्कआउट की बहुत जरूरत है। तो 24 घंटों में से कम 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए जिसमें अपना वर्कआउट करें। तीसरा है साउंड स्लीप। हम काम के चक्करों में बाजुकात प्रॉपर तरीके से सोते ही नहीं है, और सही कम से कम 6 से 8 घंटे तक रोजाना सोना यह बहुत जरूरी है। और चौथी चीज जो पीक्यू के लिए बहुत जरूरी है वो है लेजर टाइम। लेजर टाइम वो है जो आपका इस वक्त लेजर टाइम है, जिसमें कोई काम नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई और जरूरत नहीं है, बगैर वजह के दोस्तों के साथ बैठना, गप्पे मारना, किसी की बैठक में चले जाना, ड्राइंग रूम में चले जाना, लेजर टाइम। तो अगर आप अपनी सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं तो ये 4 चीजें पैरामीटर्स हैं। अगर आप इन 4 चीजों पर रहेंगे तो आपका पीक्यू बेहतर होगा, यानी आपका 25% आप कामयाब होंगे। दूसरा है आईक्यू। आईक्यू के लिए यह है कि रोजाना हम सीख रहे हों, कुछ ना कुछ सीख रहे हों। हम कभी भी स्टूडेंट बनना ना छोड़ें, चाहे वो कॉग्निटिव डोमेन हो, चाहे वो स्किल डोमेन हो, चाहे वो एटीट्यूडनल डोमेन हो। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि वो शख्स हलाक हो गया जिसका आज कल से बेहतर नहीं था। तो इसका मतलब है जो कुछ मैं था नॉलेज वाइज, स्किल वाइज, मुझे आज उससे बेहतर होना चाहिए। तो अगर हम ये भी करना, रोज कुछ ना कुछ सीखने लग जाएं तो हमारा 50% ठीक हो गया। तीसरा है ईक्यू। ये वो चीज है जिसमें हम सब मार खाते हैं। ईक्यू की एक ही निशानी है कि आपको गुस्सा आता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो इसका मतलब है आपका ईक्यू बहुत लो है, क्योंकि गुस्से के अंदर कॉग्निटिव डोमेन्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो बिल्कुल, प्री फ्रंटल गायरस बिल्कुल बंद हो जाता है और हम सिर्फ अपने अमिगडला की बुनियाद पर सोचते हैं। तो लिहाजा मैं लंबी तफसील में नहीं जाता। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे या मुख्तलिफ लिटरेचर देखेंगे तो बहुत सारी इसके बारे में डिटेल मौजूद है। जिस शख्स को गुस्सा आता है उसका मतलब है उसका ईक्यू ठीक नहीं है। इमोशनल क्वोशंट का मतलब यह है कि कैन यू अंडरस्टैंड योर फीलिंग एंड कैन यू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड कैन यू कोरिलेट विद देम इन सच अ वे दैट देयर इज अ विन विन सिचुएशन। तो अगर ये हमसे अभी तक काबू नहीं हुआ तो इसको काबू करना जरूरी है। तो इससे हम 75% नॉर्मल हो जाएंगे। और आखिरी है एसक्यू। एसक्यू का मतलब यह है कि जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। फर्ज करें एक डॉक्टर है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और वो ये कहता है कि मैं मरीजों का बहुत अच्छा इलाज करूंगा ताकि मेरे पास गाड़ी बड़ी हो जाए, ताकि मैं 2 मुरब्बे जमीन खरीद लूं, ताकि मैं एक बहुत बड़ा प्लाजा बना लूं, ताकि मेरी एक फैक्ट्री हो जाए, और लेकिन बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसमें कोई हरज की बात नहीं। एक और आदमी है वो भी उतनी मेहनत से काम कर रहा है और उतना ही पैसा कमा रहा है और साथ ये कह रहा है कि मैं इसलिए करना चाहता हूं कि मैंने माल न्यूट्रिशन को पाकिस्तान में से खत्म करना है। अब दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हैं, दोनों एक ही तरह के पैसे कमा रहे हैं, एक ही तरह की आसाइश की जिंदगी में गुजार रहे हैं, मगर ये जो दूसरा आदमी है इसका एसक्यू हाई है बनिस्बत उसके जिसका के पर्पस और था। तो बस सॉरी, टीचर की बुरी आदत होती है कि हर वक्त जिसको देखता है पढ़ाना शुरू कर देता है। तो मैं सिर्फ ये आपसे मुख्तसर अर्ज करना चाहता था कि ये 4 डायमेंशंस ऑफ लाइफ हैं, इनको हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। PQ, IQ, EQ एंड SQ। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।